اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ اس وقت ہم دنیا کی اہم ترین مساجد میں سے ایک مسجد میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے مسجد الحرام، اس کے بعد مسجد نبوی اور اس کے بعد مسجد کوفہ۔ مسجد کوفہ میں ایک نفل نماز یا جیسے آپ شب پڑھیں گے یا مقامات کی جو نماز پڑھیں گے عمرے کے برابر ہے۔ عمرے میں آپ کو کئی ایک کام کرنے ہیں، 5 کام کرنے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ کا عمرہ مکمل ہوگا۔ اتنی زحمتیں اٹھانے کے بعد اور تقریباً 27 پابندیوں کے بعد آپ کا عمرہ تمام ہوگا۔ آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ ایک نفل نماز کے بدلے ایک عمرہ، اور ایک واجب فریضہ نماز کے بدلے قضا کی بات نہیں ہو رہی ہے، قضا ہو یا ادا ہو، لیکن ابھی تو کوئی ٹائم نہیں ہے نماز کا۔ اس وقت ہم آئے ہیں، رات کے اس میں ہے، نہ فجر کا ٹائم ہے نہ مغرب کا ٹائم ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں گے۔ تو فریضہ نماز ہے، ایک حج کا ثواب آپ کو ملے گا۔ حج میں تو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے تو 13 ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، اور اس سے پہلے عمرہ تمتع الگ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک آپ کو میں نے ثواب بتا دیا کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے آرام سے ثواب مل جائے گا۔ چلیں اور آسان کر دوں کہ اگر کوئی کچھ نہ کرے اور صرف باتیں کر لے یا بیٹھا رہے تو بھی اس کا سانس لینا اور اس مسجد میں بیٹھ جانا عبادت ہی شمار ہوتا ہے۔ اب چھٹے امام یہ کہتے ہیں ہارون خارجہ سے، ہارون ابن خارجہ سے، کہ اے ہارون مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسجد کوفہ سے کتنا دور رہتے ہو؟ چھٹے امام اس وقت موجود ہیں مسجد سیلا میں۔ انشاءاللہ جب ہم کل جائیں گے تو ذرا سا کچھ باتیں کروں گا۔ مسجد سیلا میں مولا کی رہائش تھی، ایک مولا کی رہائش کربلا میں تھی، ایک مولا کی رہائش کوفہ میں مسجد سیلا میں تھی۔ تو مولا نے مجھ سے سوال کیا کہ ہارون یہ بتاؤ مسجد کوفہ کے پاس کتنا قریب رہتے ہو؟ 1 میل کا فاصلہ ہوگا؟ اس نے کہا مولا 1 میل سے بھی کم فاصلہ ہوگا۔ امام نے کہا پھر میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ تمہاری کوئی ایک بھی واجب نماز جماعت کے ساتھ یہاں قضا نہیں ہوتی ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہیں مولا ایسا تو نہیں ہے، کبھی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں اس مسجد میں، اور دل چاہتا ہے تو نہیں پڑھتا، موڈ پر ہے۔ امام نے کہا کہ افسوس، اگر میں ہوتا تمہاری جگہ اور اتنے کم فاصلے پر مسجد کوفہ سے رہ رہا ہوتا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میری ایک نماز بھی مسجد کوفہ کے باہر نہ ہوتی۔ لہذا یہ مسجد کوفہ میں آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہے اپنی نمازیں ادا کرنے کا۔ اب آئیے مسجد کوفہ کے بارے میں جانیے کہ یہ مسجد کوفہ کی کیا اہمیت ہے، جتنا ثواب اتنا امتیاز امام کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس مسجد کی تاریخ سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم کے دور کی یہ مسجد ہے۔ مسجد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نماز کی ہوگی وہاں پر، مسجد جس جگہ پر سجدہ کیا جائے۔ حضرت آدم نے اس جگہ پر سجدہ کیا، آگے جا کے مقام حضرت آدم موجود ہے۔ اس جگہ پر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، 40 سال حضرت آدم توبہ کرتے رہے، اور جس جگہ پر آدم کی توبہ وسیلے سے قبول ہوئی وہ جگہ آگے ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اس مقام پر جا کر اپنی توبہ ضرور قبول کرواؤ۔ وہ مقام پر مسجد کوفہ میں یہاں موجود ہے۔ جس جگہ سے تندور سے چشمہ پھوٹا اور نوح کا طوفان کا آغاز ہوا وہ یہی کنواں آگے موجود ہے۔ جس جگہ حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی اس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم نے یہاں نماز پڑھی۔ جس جگہ پہ خضر اور ادریس اور الیاس نے نمازیں پڑھی وہ جگہ یہی ہے۔
تو یہ ہے تو بہت قدیم نماز یا سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ، حتیٰ کہ جب رسول اللہ معراج پر جا رہے تھے تو جبریل نے یہاں سے باہر سے گزارا، فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ مسجد کوفہ ہے۔ کہا جبریل کتنا امپورٹنٹ کام ہے معراج، احکامات ملنے ہیں، جنت کی سیر ہونی ہے، جہنم کا عذاب امت کو بتانا ہے۔ کہا جبریل اللہ سے اجازت دو، میں یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور مقام نبی محمد پر آپ جائیں گے جو مقام معراج بھی ہے، وہاں پر رسول گرامی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ بھی وہاں جا کر 2 رکعت نماز رسول کی تعظیم میں پڑھیے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا کائنات نے امامت کروائی، جو کہ اندر محراب ہے اور اندر 2 محراب ہیں، ایک محراب ضربت اور ایک محراب نافلہ امیر المومنین۔ مولا کا طریقہ کار تھا کہ نافل الگ پڑھا کرتے تھے اور جماعت الگ کروایا کرتے تھے۔ تو جس جگہ پہ جماعت کروایا کرتے تھے وہ محراب اور ہے، اور جس جگہ پہ نفل پڑھنے جایا کرتے تھے وہ محراب الگ الگ بنے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ امام زین العابدین نے جس جگہ نماز پڑھی وہ اندر جگہ بنی ہوئی ہے، حضرت نوح نے جس جگہ نماز پڑھی اندر جگہ بنی ہوئی ہے، امام جعفر صادق نے جس جگہ نماز پڑھی وہ جگہ اندر بنی ہوئی ہے، جگہ اندر بنی ہوئی ہے۔ آئیے اب اس دروازے کے بارے میں جس دروازے سے مرد حضرات انٹر ہوئے، اس دروازے کے بارے میں کچھ باتیں کر لوں اور اس کے بعد میں اپنا بیان بس تھوڑا سا ایک بات کر کے تمام کر دوں گا۔ آپ لوگ کو تھکانا مقصود نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری باتیں آج ہی بتا دوں۔ یہ دروازہ باب صوبان، یہ مین گیٹ تھا مولا علی کے زمانے میں، اتنے دروازے نہیں تھے انٹری کے، ایک ہی دروازہ تھا، سارے نمازی آتے تھے اور یہی سے چلے آتے تھے۔ باب صوبان اس کا نام پڑ گیا تھا۔ صوبان کہتے ہیں ازدہے کو۔ ہوا یہ تھا کہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا، ہماری یہ شیخ القطب کی روایت، کہتے ہیں کہ راوی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد کی جو مسجد ہے اس میں ایک دروازہ باب صوبان کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ جب امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے وہی مسجد ہے جہاں پر ممبر سلونی ہے، سلونی قبل ان تفقدونی ذہن میں ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ مولا نے دعوی سلونی کیا۔ مولا خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور یہاں سے اژدہا داخل ہوا۔ ابھی یہاں پر اژدہا آ جائے تو آپ تو انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے، میں پہلے چلے جاؤں گا۔ تو اژدہا آ گیا اور جیسے ہی اژدہا آ گیا تو سارے پریشان ہو گئے، سارے پریشان ہو گئے، لیکن مولا نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ اژدہا مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ لیکن پبلک کہاں سنتی ہے؟ مولا کی نہیں سنی تو مولوی کی نہیں سنے گی۔ تو پبلک نے نہیں سنی اور وہ خطبہ ڈسٹرب ہو گیا، انٹرپٹ ہو گیا۔ مولا نے اژدہے کی طرف متوجہ ہو کر اس کی زبان میں کچھ باتیں کی اور اژدہا چلا گیا۔ چھٹے امام سے اس سائل سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ بات یہ ہوئی کہ امام نے کہا، وہ اژدہے نے کہا کہ مولا، اچھا وہ اژدہا جن تھا جو شکل بدل کے اژدہے کی صورت میں آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جن کا قد اتنا ہوتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لہذا وہ روپ بدل کر انسانوں کے درمیان آیا کرتے ہیں۔ کہا وہ ایکچولی یا اصل میں وہ ایک جن تھا، وہ آیا تھا اور کہنے کے لیے آیا تھا کہ مولا ہمارے درمیان جو آپ نے امیر اور نمائندہ مقرر کیا تھا کہ اس کی بات مانا کرو، وہ میرا باپ، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ مولا آپ بتائیے کہ اب آپ کی جانب سے نمائندہ کون ہے؟ آپ بتائیے، اپنے پاس سے نمائندہ جنہوں نے بھی نہ بنایا۔ تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے کہا کہ جب حضرت امیر نے اس کو بتا دیا، مولا نے نہیں بتایا کہ کس کو بنایا، حضرت امیر نے بتا دیا کہ فلاں کو نمائندہ بنایا جائے گا، اور وہ اژدہا چلا گیا، وہ جن چلا گیا۔ اب راوی نے سوال کیا، مولا
جنوں کی عمر تو بہت لمبی ہوتی ہے، آیا وہ آپ کے پاس اب بھی آتا ہے یا فقط آپ کے جد کے پاس آتا تھا؟ امام نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا فقط یہ فضیلت علی بن ابی طالب کے پاس تھی؟ ہم بھی جنوں میں اماموں کو مقرر کیا کرتے ہیں، اور وہ اسلحہ اب بھی ہمارے پاس آیا کرتا ہے اور ہم سے سوال بھی پوچھا کرتا ہے اور نمائندہ بھی ہماری جانب سے مقرر ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ باب صوبان، جب حاکم شام کو شام میں خبر ہوئی کہ علی کی ایسی فضیلت تو سب نے دیکھی ہے، اور اسدے والے دروازے سے آ رہا ہوں، اسدے والے دروازے سے جا رہا ہوں، جب بولنا شروع کر دیا سب لوگوں نے تو اس کو تو علی کی فضیلت برداشت نہ ہوئی۔ اس نے ایک عرصے تک یہاں پر ہاتھی باندھ کے رکھے، ایک عرصے تک ہاتھی باندھ کے رکھے تاکہ اس باب کا نام ہو جائے باب فیل، اور لوگ کہنے لگے باب فیل سے آ رہا ہوں، باب فیل سے جا رہا ہوں، لیکن کب تک علی کی فضیلت چھپائے گا؟ اس کی شان میں کیا کمال آئے گا؟ لہذا بالآخر جب وہ مر گیا اور اس کے ہاتھی ہٹائے گئے تو سب کو یاد آ گیا کہ علی کی ایک فضیلت تھی، اور آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ لکھا ہوا ہے باب صوبان، اور ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں رہتی دنیا تک۔ جب بھی ذکر ہوگا تو باب صوبان اور علی کی فضیلت کا ذکر ہوگا۔ برادران گرامی، یہ مسجد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک فقہی مسئلہ اگر نہ بتاؤں تو آپ کے لیے زحمت ہو جائے گی، وہ بتا کر میں اپنے بیان کو تمام کروں گا۔ یہاں پہ بہت سارے مقامات جو کہ میں نے ذکر کیے، ایک مقام کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا کہ مولا علی فیصلے کیا کرتے تھے اور کیا کیا فیصلے ہوئے تھے، 2 فیصلے وہاں ذکر کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑا ریلیف مل جائے۔ ہر مقام پہ 2-2 4-4 نمازیں ہیں۔ اب سنت نماز سے پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ہے، اور فرض پڑھیں گے تو حج کا ثواب ہے۔ عقل مندی اس میں یہ ہے کہ مستحب نماز پڑھنے کے بجائے اپنی قضا نمازیں ہیں تو فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر فجر قضا ہے پڑھ لیجیے، بہترین موقع ہے، حج کا ثواب بھی مل جائے گا، فجر بھی اتر جائے گی، پلس یہ کہ مقام کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ تو آپ اپنی فجر ادا کرنا شروع کر دیں اگر فجر آپ کے ذمے ہے، ورنہ نہیں تو پھر ٹھیک ہے، مقام کی نیت سے 2 کر کے جو جتنی نماز یہ بتائیں گے اتنی نماز پڑھیے اور اس کی دعا پڑھیے۔ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی تو اب یہ جو دعا بتا رہے ہیں یہ کیوں پڑھیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پروردگار سے دعا ہے کہ اس مسجد کی برکتوں کو سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔